بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ اللہم صلی اللہ رسول کریم اما بعد۔ یہ بہت بڑی فضیلت ایک بیان کی ہے رسول اللہ نے روزے کی۔ یہ ڈھال ہے، جندت۔ ڈھال وہ ہوتی ہے جو دشمن کے وار سے روکتی ہے، اس کو ڈھال کہتے ہیں۔ لوہے کا ایک بہت بڑی ڈھال ہوتی ہے، وہ استعمال ہوتی ہے، اس پر تلوار مارتے ہیں، نیزہ مارتے ہیں، اس سے بچ جاتا ہے آدمی۔ یہ دوزخ کی آگ سے ڈھال ہے، دوزخ کی آگ سے انسان کو روزہ بچائے گا، یہ ڈھال ہے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا نیاز احمد صاحب ترکستانی، وہ فرمایا کرتے تھے کہ دراصل بات یہ ہے، دنیا میں اللہ کے لیے جو آپ تکلیف برداشت کریں گے تو آخرت کی تکلیف کا وہ بدلہ ہو جاتا ہے۔ دنیا میں تکلیف برداشت، اب دنیا میں ہوتا کیا ہے، جب انسان روزہ رکھتا ہے، روزے سے انسان میں گرمی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ بھوک ہوتی جو ہے نا، بھوک اور پیاس یہ انسان کے اندر ہیٹ اپ کرتا ہے، انسان میں گرمی پیدا کرتا ہے۔ اس لیے رمضان رمض سے ہے، رمضان کا معنی گرم، گرم ریت کو کہتے ہیں۔ تو رمضان کو بھی رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ جب انسان بھوکا پیاسا ہوتا ہے تو اس میں بڑی حدت اور گرمی آ جاتی ہے۔ اس لیے روزے دار سے کہا کہ دیکھو لڑنا بڑنا نہیں ہے، گالی گلوچ نہیں کرنی، کیونکہ اس کے مزاج میں گرمی ہوگی تو لازمی بات ہے، جب بھوکا کہتے ہیں نا، بھوکے شیر لڑتے ہیں، جب انسان بھوکا پیاسا ہو تو وہ اس کو لڑائی بھی بہت کرتا ہے۔ اب یہ جو گرمی، اور پھر موسم کی بھی گرمی ہو، جیسے جون جولائی کے روزے تھے پہلے زمانے میں، ابھی تو اللہ نے بڑا اچھا موسم کر دیا ماشاءاللہ، رات تو کیا ہی بات ہے۔ یہ علامت تھی کہ یہ لیلۃ القدر تھی، یہ علامت تھی، ایک دم موسم ایسا پیارا ہو گیا، کیونکہ لیلۃ القدر کی جو رات ہوتی ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے، چاہے کتنی گرمی ہو۔ تو گرمی تھی، ہم نے باہر پروگرام رکھا دعا کے لیے، باہر رکھا تو ٹھنڈ ہو گئی۔ وہ تو شکر ہے کہ بیان اور ذکر کی گرمی سے لوگوں کی سردی کم ہو گئی۔ یہ میں عشق سے برف میں آگ لگا دیتا ہوں، اے عشق تجھے روز دعا دیتا ہوں۔ صحابہ اکرام جو مدینہ شریف میں سردی میں رہتے تھے، جبکہ کپڑے بھی نہیں تھے، رسول اللہ کے عشق کے سہارے رہتے تھے، اور نہ آدھا کپڑا تھا، اوپر کپڑا ہی نہیں اور نیچے بھی کپڑا نہیں، بچھانے کے لیے ریت مٹی ہوتی تھی، اور شدید سردی ہوتی ہے مدینہ شریف میں۔ جو سردیوں میں کبھی گیا ہوں، میں تو 2-3 دفعہ گیا ہوں، اتنی شدید سردی اور اتنی تیز ہوا کہ انسان کو پھاڑ دے، اور صحابہ اکرام آدھا کپڑا ہوتا تو اوپر کپڑا ہی نہیں، لیکن رسول اللہ کو چھوڑ کے نہیں جاتے تھے۔ کیا تھا؟ عشق رسول جو ہے نا، اس کی گرمی کی بنیاد پر رہتے تھے۔ تو خیر، اب یہ جو گرمی، اندر بھی گرمی باہر بھی گرمی، اب یہ گرمی کیوں برداشت کر رہا روزے دار؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، تو جہنم کی گرمی سے بچا لیں گے۔ یہ بدلہ بن جائے گا جہنم کی گرمی کا، بدلہ بن جائے گا۔ دنیا میں آپ جو تکلیف برداشت کرو گے مولا کے لیے، وہ آخرت میں اس تکلیف سے بچ جائے گا۔ دنیا میں بھوکا پیاسا رہ رہا مولا کے لیے، آج میں بھوک پیاس نہیں ہوگی، نہ بھوک ہوگی نہ پیاس ہوگی روزے دار کو، اس لیے کہ اس کو حوض کوثر سے پانی ملے گا، باب الریان سے گزرتے ہی اس کی پیاس بجھ جائے گی، اور عرش کے نیچے کھائے پیے گا، تب معاملہ درست۔ تو دنیا میں جو بھی مولا کے لیے کوئی تکلیف برداشت کرتا ہے، اس لیے اللہ کے لیے کوئی تکلیف ہے خوشی خوشی گوارا کرے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے، رات کو اندھیرے میں مسجد آتا ہے۔ اب اندھیرے کو برداشت کیا مسجد میں آنے کے لیے، اب آخرت میں اندھیرا نہیں ہوگا، بلکہ حدیث میں آتا ہے اس کو نور دے دیا جائے گا، جو آخرت میں تو اندھیرا ہوگا کیونکہ سورج تو ہوگا نہیں، عجیب اندھیری مہیب قسم کا اندھیرا ہوگا، اور عجیب ہولناکی ہوگی،
اور دوزخ کی آگ ایسے لپٹے لے لے کر اوپر آنے کی کوشش کرے گی اس وقت، اور اس کا کالا دھواں چھایا ہوگا، لیکن فرمایا کہ بشر المسجد بالنور التام یوم القیامہ، اور میں اب یہ جو کہ اندھیرا برداشت کر رہا ہے اللہ کے لیے، تو قیامت کے اندھیرے میں نہیں ہوگا بلکہ ہمیں روشنی مل جائے گی۔ یہ فارمولہ ہے جو ہمیں یاد کر لینا چاہیے کہ دنیا میں اللہ کے لیے جو تکلیف برداشت کرو گے آخرت میں تکلیف، اور آخرت کی تکلیف تو بہت بڑی ہے، بہت بڑی۔ یا تو یہ تو تھوڑی سی گرمی ہے، اور جہنم کی گرمی ہے، ہماری جو آگ ہے 70 بار پانی میں سے گزار کر جہنم کی آگ کو پھر ہمیں دی گئی ہے، اس کو استعمال کرو۔ اب آپ اس کو 70 بار اس کے پوائنٹ کو بڑھا لیں تو کیا لوہا کیا پتھر سب پگھلا دے گی۔ یہ جو لوہا وغیرہ پگھلاتے ہیں تو اسی آگ کی اس کو تیز کرتے ہیں وہ، تو جہنم کی آگ اتنی سخت، وہ اس کا بدلہ بن جاتا ہے جنت من النار، فرمایا یہ دوزخ سے ڈھال ہے تمہاری۔ حدیث شریف میں آتا ہے، فرمایا کہ صدقہ دو، اگرچہ کھجور کیا نہ ہو یہ بھی جہنم کی آگ سے آڑ ہو جائے گی، وہ کھجور آگے آ جائے گی، وہ آگ کے آگے آ جائے گی۔ لیکن معلوم یخرقھا، یہ روزہ کب ڈھال بنے گا؟ تو خود نہ پھاڑ۔ اگر آپ نے خود ہی سوراخ کر دیا ڈھال میں تو تلوار تو نیزہ مرے گا لگے نا اس میں سے۔ وہ کیا ہے کہ روزے میں بھی گناہ کرتا ہے، روزے میں بھی غیبت کر رہا ہے، روزے میں جھوٹ بول رہا ہے، روزے میں گانے سن رہا ہے۔ لوگ کبھی ٹائم نہیں گزرتا، گانے سن رہے ہیں، فلم دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ اب مجھے بتا معلوم یخرقھا، آپ نے فرمایا ڈھال تو ہے لیکن ڈھال کو تم خود نہ پھاڑو، اس کو صحیح تھالی میں لے کے جاؤ، پھر دوزخ سے آڑ بنے گی۔ اس لیے یہ روزے کے فضائل میں یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور پھر میں نے بتایا کہ اس سے بڑی کیا فضیلت رسول فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں صوم لی، روزہ تو میرے لیے، انا اجزی بھی، میں اس کا بدلہ دوں۔ اس لیے میرے دوستو، رمضان میں جو کچھ ہم نے سیکھا ہے کوشش کریں 11 مہینوں میں اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ نہیں ہے کہ عید کی رات ہی سارا کچھ ختم، یہ شیطان کھل گیا لہذا بس اب شیطان کے ساتھ لگ جائے۔ شیطان کے مقابلے کے تو تیار کیا ہمیں، اب شیطان آ جائے تو اس کی ماننی نہیں ہے، ان کا ہم تیری نہیں مانیں گے۔ ہم رمضان میں مشق کر چکے ہیں، رمضان میں روحانی طاقت ہم اتنی اللہ تعالیٰ سے لے چکے ہیں، اے شیطان اب نہ تیری مانیں گے نفس، نہ تیری مانیں گے اے معاشرہ، نہ تیری مانیں گے۔ 3 چیزیں گمراہ کرتی ہیں، شیطان گمراہ کرتا ہے، یہ اندر کا نفس کرتا ہے، معاشرہ دوست بیلی برادری دوست احباب گناہ پر لگاتے ہیں۔ تینوں کا مقابلہ کرنا ہے، مولا کی ماننی، میاں اگر مولا ہاتھ میں تو سب کچھ ہے، جو تو راضی تو سب راضی، اگر تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، اور اگر ایک تو نہیں میرا کوئی شے نہیں میری۔ اللہ میرے آپ کے ہو جائے کہ ہر شے ہماری ہے، ہر شے ہماری۔ صحابہ اکرام کو یہی خصوصیت حاصل تھی، وہ کہ ہر کچھ مولا کی ذات تھی تو زیادہ سب کچھ، لہٰذا وہ اسباب کے بغیر بھی اسباب، ہم جن چیزوں کو اسباب سے حاصل کرتے ہیں ان کو بغیر اسباب کے حاصل تھے۔ وہ اتنا کہہ دیتے تھے بھائی ہم رسول اللہ کے صحابہ ہیں، بس اتنی بات کافی ہوتی تھی۔ وہ پہاڑ ہو، وہ دریا ہو، وہ سمندر ہو، وہ جانور ہو، سب اس بات کو پہچانتے تھے کہ بھائی اطلاع حضرمی نے سمندر پار کرنا ہے، دیکھو ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، سمندر راستہ ہمارا خراب نہ کرنا، لو جی اوپر ہی گھوڑے بھاگ رہے ہیں، پانی کو اوپر بھاگے جا رہے ہیں۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیر آ گیا، اوے تجھے پتا نہیں رسول اللہ غلام ہوں، دمڑ لانے لگا، چل مجھے لشکر میں پہنچا کے وہ آگے آگے بھاگ آ جا رہا ہے، پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ یہ اگر مولا ہمارا ہو جائے، جن کو ہم شیطان کو خوش کر لیں، نفس کو، معاشرے کو، کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ میرے شیخ فرماتے تھے قبرستان میں جا کر دیکھو جو لوگوں کے لیے مر گئے کتنے لوگ ان کو بخشانے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں، وہ دیکھاؤ جا کر، کبھی جا کر پوچھا بھی نہیں ہے وہ کہاں گیا ہمارا دیوار بیلی۔ اس لیے ان سہاروں پر نہ رہو، اس سہارے پر رہو جو پہلے بھی سہارا تھا اب بھی اور آئندہ بھی ہے۔ پہلے وہی سہارا تھا، جب ہم روحیں تھی تب بھی مولا سہارا، اس نے ہمیں پالا، رب الارواح
اور اب بھی ہمارا وہی سہارا دنیا میں اور آخرت میں جو آگے بھی وہی سہارا ہے، پھر اسی کے بعد جانا ہے۔ الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ ترجعون، قرآن کہتا ہے تم لٹائے جاؤ گے ہماری طرف۔ ہم نے مولا کے پاس جانا ہے تو ان سے اپنے رابطے کو مضبوط کریں، جو اس رابطے کو خراب کرتے ہیں ان کو بیچ میں سے ہٹائیں، ان کی نہ مانیں، کیونکہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، دنیا میں بھی فائدہ نہیں ہے، سوائے ذلت کے کچھ نہیں ہے، کیونکہ سب روٹی بھی مولا کی طرف سے آتی ہے، اس کو ہم اپنے اعمال سے منحوس کر دیتے ہیں، بے برکت کر دیتے ہیں۔ اللہ کھانا دے رہے ہیں، اللہ اولاد دے رہے ہیں، اللہ سارا کچھ دے رہے ہیں، اب وہ کیوں اس میں بگاڑ آ گیا؟ ہماری وجہ سے آ گیا۔ ذل فساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بر و بحر میں فساد ہے لوگوں، تمہارے اپنے ہاتھ کے کرتوت ہیں، ورنہ ہم نے فساد کے لیے دنیا تھوڑی بنائی ہے، ہم نے راحت کے لیے بنائی ہے، چین کے لیے بنائی ہے، آرام کے لیے بنائی ہے تمہارے، اس لیے تمہارے چین و اسباب کے لیے ان دنیا خلقت جو فرماتے پوری دنیا تیرے لیے پیدا کی گئی ہے، وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تم آخرت کے لیے پیدا کیے۔ پورا صبح سورج نکلتا ہے، شام تک ہماری خدمت کرتا ہے، ہوائیں ہماری خدمت کرتی، چاند سورج ہماری خدمت کرتے ہیں، پانی سمندر ہماری خدمت، بادل ہماری خدمت، جانور ہماری، سب ہماری تو خدمت کرتے ہیں نا، کس کی کرتے ہیں؟ گائے بھینس دودھ کی کس کے لیے دے رہی ہے؟ دودھ ہمارے لیے دے رہی ہے۔ کھیتی کھیت کس کے لیے دے رہے ہیں؟ ہمارے لیے دے رہے ہیں۔ پوری کائنات، یہاں تک کہ فرشتے بھی ہماری خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ لیلۃ القدر کی رات جبریل السلام جیسا فرشتہ زمین پر اترتا ہے تو معمولی بات ہے؟ جبریل السلام جیسے جو نبیوں پر آتے تھے وہ ہمارے لیے آتے ہیں، گھر گھر جاتے ہیں، ہر ایک کے پاس جاتے ہیں، ہر عبادت گزار کے پاس پہنچتے ہیں، فرشتوں کی جماعت، فرشتے تک ہماری خدمت کے لیے لگا دیے، لیکن کہا کہ تم میرے لیے ہو، اتنی جماعت تم میرے لیے، تم اس کے لیے نہیں، یہ تمہارے لیے، تم میرے لیے۔ بادشاہ کسی کو وزیر کو رکھے اور اس کے 10 خادم رکھے تو وزیر کو اپنے لیے رکھا، اس نے خادموں کے لیے نہیں رکھا، خادم اس کے لیے ہیں، اس کو چاہیے بادشاہ کا کام کرے۔ پورا عالم کا مخدوم ہمیں بنا کر اور فرشتوں سے سجدہ کروا کر کہا کہ تم میرے لیے ہو، تم نے میرا کام کرنا ہے، تم نے میرا کام، سارا تیرا کام کریں گے، تو نے میرا کام کرنا، پورا عالم تجھ پر فدا ہے، ان میں نہ گھس جانا، ان میں نہ گھس جانا، یہ تو پانی ہے، یہ پانی ہے، دل تیرا کشتی ہے، کشتی کو اوپر رکھنا، منزل پہ پہنچ جائے گی، اندر پانی نہ ڈالنا، ڈوب جائے گی۔ بولو، کشتی کے نیچے کتنا ہی پانی کیوں نہ ہو، کشتی اوپر ہو وہ نہیں دیکھتے کتنا پانی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر پورے عالم کی بادشاہت بھی کسی کو مل جائے لیکن اس کی کشتی اوپر ہو تو مولا ہی کے ساتھ رہے گا، بادشاہت اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی، اور اگر تھوڑا سا پانی ہو اور اس کے اندر آ جائے تو کنارے پر بھی ڈوب جائے گی۔ تھوڑی دنیا سے بھی آخرت تباہ ہو سکتی ہے اور بڑی دنیا سے آخرت بچ سکتی ہے اگر کشتی اوپر رکھے، کشتی اوپر رکھنا ہے، پھر دیکھ کیسے مولا کے پاس پہنچتی کشتی تیری۔ ہٹو میری نظروں سے امواج رنگی، امواج رنگی یہ دنیا ہے، ہٹ جاؤ میری نظروں سے، ہٹو میری نظروں سے امواج رنگی، یہ کشتی پیا کے نگر جا رہی، یہ ہماری کشتی مولا کے لیے ہے، ہمارا یہ قلب اللہ کے لیے، ہم اللہ کے لیے، ہم اس کے لیے نہیں ہے، دنیا تو ہمارے لیے، ہم یہ پانی بیچ میں ڈالنے کے لیے نہیں ہے، پانی کی تیرانے کے لیے ہماری کشتی کو منزل پہنچانے کے لیے، ہماری خدمت کے لیے سمندر ہے، دریا ہے، یہ پانی ہے، یہ دنیا کا پانی اس کے لیے نہیں ہے ہمیں ڈبو دے، اس کے لیے کہ ہمیں لے کے جائے، روٹی اس لیے کھا رہے ہیں تاکہ عبادت کے لیے تکڑے ہو جائیں، اللہ کو حکم بجانے کے لیے تکڑے ہو جائیں، پانی پی رہے ہیں، نیند کر رہے ہیں، آرام، بیوی بچے سب یہ۔ ہٹو میری نظر، مجھے یہ شعر بہت پسند ہے، بڑا مزہ آتا ہے، میری شیخ کا شعر ہے، ہٹو میری نظروں سے امواج رنگی، موجیں آتی نا ایسے موجیں، یعنی ایسے منظر آتے ہیں، یار ادھر آ جا ادھر آ جا، یہ کر لے، نہیں، ہٹو، ہٹو میری نظروں سے امواج رنگی، یہ کشتی پیا کے نگر جا رہی ہے، کشتی پیا کے محبوب کے گھر جا رہی ہے، اور آپ محبوب کے لیے پیدا کیے، مولا کے لیے، رسول اللہ کے لیے پیدا کیے گئے، ساری دنیا میں اور آپ کی خدمت کے لیے۔ ہاں، استعمال ضرور کرو دنیا کے وسائل کو، لیکن اس میں ایسے نہ گھسو کہ مولا کو بھول جاؤ، مولا کو بھول جاؤ، اس کے لیے نہیں ہے، وہ دیا بھی اسی مولا نے، اسی کو بھول گئے، تم روٹی مولا دے اسی کو بھول گئے،
ہوا مولا دے رہے ہیں. کتنا کرونا میں اس ہوا کی قیمت پتہ چلی تھی کہ ایک ایک سلنڈر لینے کے لیے لوگ لڑتے تھے. ایک سلنڈر دے دو مر جائے گا، سلنڈر دے دو. ہم ہزاروں سلنڈر روزانہ پھونک جاتے ہیں اور گندا کر کے باہر پھینک دیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ درختوں کے ذریعے ان کو پھر پاک صاف کر کے ہمارے لیے تازہ ہوا بنا دیتے ہیں. یہ میرا آپ اس لیے کیا ہے کہ ہم دنیا میں گھس جائیں، اس لیے ہے ہم مولا کے ہو جائیں تاکہ تمہیں کوئی فکر نہ ہو. وہاں آؤ سب کچھ ہمارا ہم کریں گے، تم نے ہمارا کام کرنا ہے، ہمیں راضی کرنا ہے، ہمیں خوش کرنا ہے. جس وقت جو حکم آ جائے اس کو بجا لانا ہے تاکہ ہم فرشتوں سے کہیں گے یہ دیکھو ہمارے بندے کمزوری کے باوجود ہمیں راضی کر رہے ہیں، ہمیں سجدے کر رہے ہیں، تسبیح ذکر کر رہے ہیں. تم تو اس لیے کرتے تمہارا تو نہ جورو نہ جاتا عرب خدا سے ناتا. تمہارے کون سے بال بچے ہیں؟ ان کے بال بچے ہیں، پھر بھی ہمیں خوش رکھتے ہیں، پھر بھی ہمیں راضی رکھتے. یہ اس لیے رمضان کے بعد خوب طاقتور ہو جائیں کہ نہیں اگلے رمضان تک انشاءاللہ اسی طرح تقوی سے اگلا رمضان آئے گا اور اگلے منزل پہ چلے جائیں گے. اور اگلے وہ پتہ نہیں اگر انسان اسی طرح ہم اگر منزلیں طے کرتے تو پتہ نہیں رمضان میں ہم کیا سے کہاں پہنچ جاتے. لیکن ہوتا یہ کہ رمضان آتی ہے ہمارے الٹا ہو جاتا ہے، پھر واپس آ جاتے ہیں، پھر صفر پر آ جاتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ اللہ معاف فرمائے. کوئی حج کرنے گیا انہوں نے کہا جی پچھلا کھاتا تو ختم ہو گیا اب نیا کھاتا شروع کریں گے. اللہ معاف فرمائے اس لیے کیا تھا بھائی ہمیشہ پاک رہو تم. تو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ. محمد نوئی